السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زبانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 4 پیش لفظ ہے۔ ابن عطاش نے حسن بن سبا کو تربیت کے اگلے مرحلے میں ڈال دیا، جس میں اسے قبروں میں مدفون انسانوں کی مختلف ہڈیوں کا استعمال سکھایا جانا تھا۔ ابن عطاش نے اسے پہلی بار آدھی رات کے وقت کہا کہ وہ قبرستان میں جائے اور کوئی ایسی قبر تلاش کرے جو بہت ہی پرانی ہو۔ پرانی قبر کی نشانی کیا ہوگی؟ حسن بن سبا نے پوچھا۔ کوئی ایسی قبر دیکھ جو نیچے کو دھس گئی ہو، ابن عطاش نے کہا۔ تجھے کچھ قبریں ایسی بھی نظر آ جائیں گی جو پوری طرح نیچے کو دھسی ہوئی ہوں گی اور ان میں مردوں کی ہڈیاں نظر آتی ہوں گی۔ ایسی کسی قبر میں سے ایک کھوپڑی اور کندھے سے کوہنی تک دائیں اور بائیں بازو کی دو ہڈیاں بھی لانی ہیں۔ حسن بن سبا قبرستان میں چلا گیا۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، لڑائیاں ہوتی ہی رہتی تھیں، اس لیے قبرستان بہت ہی وسیع و عریض تھے۔ آدھی رات کے وقت چاند پورا تھا۔ حسن بن سبا قبرستان میں دھسی ہوئی قبر تلاش کرنے لگا۔ استاد نے اسے تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ قبرستان کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ زندہ انسانوں کا شہر خاموش تھا اور مرے ہوئے انسانوں کی اس بستی میں کئی ایک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ علاقہ سرسبز تھا، پیڑ پودے بہت زیادہ تھے، 2-3 الو باری باری بولتے تھے۔ اسے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے ڈر کے ادھر ادھر دیکھا، ایک بلی بہت تیز بھاگتی آ رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کے تعاقب میں تھے، وہ اس کے قریب سے گزر گئے اور آگے جا کر غائب ہو گئے۔ وہ اپنا دل مضبوط کر کے چل پڑا۔ وہ ہر قبر کو دیکھ رہا تھا، اسے دھسی ہوئی کوئی قبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گھڑا نظر آیا جو قبر کی طرح لمبوترا تھا۔ یہ قبر ہی ہو سکتی تھی، اس کے ہر طرف قبریں تھیں، یہ قبر اس کے مطلب کی تھی۔ قبر کے کنارے پہنچ کر اس نے نیچے دیکھا تو پہلے اس نے ایسی آوازیں سنی جیسے کتا گرایا کرتے ہیں۔ پھر یکلخت قبر میں سے 2 کتے اچھل کر اوپر آئے، تب اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑیے ہیں۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور زور زور سے گھمانے لگا۔ بھیڑیے سمت بدل بدل کر اس پر جھپٹیں مارنے لگے، لیکن اس کی گھومتی ہوئی تلوار بھیڑیوں کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ایک بار وہ اس دھسی ہوئی قبر کے کنارے پر اس طرح چلا گیا کہ اس کی قبر پیٹھ کی طرف تھی۔ بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو قبر میں جا پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک مٹی میں دھس گئی۔ اس مری ہوئی ایک بلی نظر آئی جو قبر میں پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بلی ہے جس کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے ہیں۔ بلی شاید اس قبر میں گر پڑی یا چھپنے کے لیے اس میں جگہ تلاش کر رہی تھی اور بھیڑیوں نے اسے دبوچ لیا تھا۔ بھیڑیے اس وقت بلی کو کھا رہے تھے۔ اس کے بعد حسن بن سبا پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے جسم میں لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہاں سے بھاگ آئے، لیکن استاد کے ڈر سے اس نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانیاں سن رکھی تھی کہ بعض لوگ اللہ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور کوئی ان کی قبروں کی توہین کرے تو اللہ اس پر اس وقت عذاب نازل کرتا ہے۔ اس خیال نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ مطلوبہ ہڈیاں ہر حالت میں لانی ہے اور خوف پر قابو پانا ہے۔ حسن نے اپنی دھسی ہوئی ٹانگ باہر کھینچی۔ یہ لحد تھی جس میں ہڈیاں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک سل نیچے کو گری ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی باہر پھینکی، پھر سل اٹھا کر الگ رکھ دی۔ چاندنی میں مردے کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ مردے کا اوپر والا حصہ تھا۔ اس نے کھوپڑی اٹھائی اور دونوں بازوؤں کو ہڈیوں میں اٹھا لیا۔ عین اس وقت اس نے دیکھا کہ چاندنی بجھ گئی اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا، کالی گھٹا آگے کو بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حسن کھوپڑی اور ہڈیاں اٹھا کر تیزی سے قبر سے نکلا۔ اچانک بجلی بڑی زور سے چمکی۔ 2-3 سیکنڈ بعد بجلی کی کڑک سنائی دی اور جو اتنی خوفناک تھی کہ حسن بن سبا جیسا دلیر نوجوان بھی سن ہو کے رہ گیا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی تھی۔ اس علاقے میں بارش کا اچانک آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن کے دل پر یہ خوف سوار ہو گیا کہ یہ کسی برگزیدہ بزرگ کی قبر ہے جس کی توہین پر آسمان اپنی بجلیاں گرانے پر اتر آیا ہے۔ حسن کو پھر وہی خیال آیا کہ یہ کھوپڑی اور دونوں ہڈیاں لحد میں واپس رکھ دے، لیکن اسے اپنے استاد کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر تو ڈر گیا یا ویسے ہی ناکام لوٹا تو پھر یہ علم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال درکار ہوں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور وہاں سے چل پڑا۔
اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے کنکریوں کی طرح جسم کو لگتے تھے۔ وہ دوڑ پڑا۔ ایک جگہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے 3-4 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے خود و خال صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا جو سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام انسان سے زیادہ تھا۔ اس نے دونوں بازو کندھوں کی سیدھا دائیں بائیں پھیلا رکھے تھے جیسا حسن کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ اس کا سر گول نہیں بلکہ لمبوترا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ حسن رک گیا، دل پر خوف کی گرفت ایسی جیسے ایک مضبوط ہاتھ اس کے دل سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے لیے شکنجے کی طرح دباتا جا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کھوپڑی اسی خوفناک آدمی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اس چمک سے حسن کی آنکھیں خیر ہو جاتی تھی۔ بارش بڑی ہی تیز تھی۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ غیر معمولی طور پر لمبا تڑنگا انسان اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ پھر ایک بار اسے یوں لگا جیسے یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہو۔ اچانک حسن کی مردانگی بیدار ہوگی۔ یہ شاید موت سے بچنے کی آخری کوشش تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار اس آدمی کے پیٹ میں گھونپی۔ اسے امید تھی کہ جس طاقت سے اس نے یہ وار کیا ہے، تلوار اس پر اصرار آدمی کے پیٹ میں سے گزر کر پیٹھ کے دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن تلوار کی نوک بھی پیٹ میں نہ گئی۔ حسن نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار پیچھے کھینچی اور اس تلوار پہلو کی طرف چلائی جس طرح تلوار کا وار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کو بڑی زور سے جھٹکا لگا اور تلوار پیچھے کو آ گئی۔ اس آدمی کے بازو پھیلے رہے۔ حسن اس سے 1-2 قدم ہی دور تھا۔ اب جو بجلی چمکی تو حسن نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگایا۔ تب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے ٹہن دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں۔ حسن کھوپڑی اور بازوؤں کی ہڈیوں کو مضبوطی سے پکڑے دوڑ پڑا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا اور جب قبرستان سے نکل آیا تو ذرا آرام سے چلنے لگا۔ عبد الملک ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر میں اس کا منتظر ہوگا، خواہ ساری رات ہی گزر جائے۔ حسن اس کے گھر پہنچا تو حسن کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا، گھٹنوں تک کیچڑ تھا۔ کچھ تو وہ بارش کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور کچھ خوف سے۔ اس نے کھوپڑی اور ہڈیاں ابن عطاش کے آگے رکھ دی۔ ابن عطاش نے اسے شاباش دی اور پھر اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور پوچھا کہ وہ ڈرا تو نہیں؟ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، محترم عطالیق، کیا یہ بھی میری تربیت کے لیے ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری جتنا جسم کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اب بتا یہ ہڈیاں قبر سے تو کیسے نکال لایا؟ حسن نے تفصیل سنایا کہ اس پر کیا گزری۔ محترم عطالیق، حسن نے کہا، میں نے آج رات سچ مان لیا ہے کہ کسی برگزیدہ شخصیت کی قبر اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو میں نے کیا ہے تو اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی سی آواز میں پوچھا، کیا مجھ پر مزید عذاب نازل ہوگا؟ میرے معزز ساتھیوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ابن عطاش اور حسن بن صبا کی داستان پیش کروں گا۔ خدا حافظ۔